السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج ہم نے بہت سارے لوگوں کی فرمائش پر، پرزور فرمائش پر، محترم ساحل لدھیانوی صاحب اور محترمہ امریتا پریتم صاحبہ، ان کا ایک واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ اور یہ واقعہ تو اس سے کتابوں کی کتابیں اور رسائل کے رسائل بھرے پڑے، لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ ان کا جو تعلق تھا اس کو بھی بیان کریں اور ساحل لدھیانوی کی مشہور اور معروف غزل بھی سنیں۔ ساحل لدھیانوی مرحوم 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ کے علاقہ کریم پور میں پیدا ہوئے۔ 1937 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 1943 میں ساحل نے دیال سنگھ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ ساحل زمانہ طالب علم سے ہی ان کی نظمیں اور اشعار اور غزلیں کافی مشہور تھی، اور ساحل لدھیانوی کا ایک جو بہت بڑا کارنامہ ہے شعر اور نغموں کے اندر کہ ساحل نے نغموں کے اندر سے فضول قسم کے الفاظ جو ہیں وہ نکالنا شروع کر دیے، اور انہوں نے جیسے الفاظ ہوتے تھے عموماً نغموں کے اندر خدا، محبت، حسن، جام، اس کے بجائے ساحل نے اپنے گیتوں کے اندر، اپنی نظموں کے اندر، اپنی غزلوں کے اندر سماج کے بگڑتے حالات، مادہ پرستی کا محبت پہ غلبہ اور سیاست و جنگ کی بے حسی پر توجہ دینے شروع کر دی۔ ساحل نے جتنا بھی کلام لکھا اس کے بارے میں کسی نے ساحل سے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کا اپنا کیا خیال ہے، تو ساحل نے یہ کہا کہ دنیا کے تجربات اور حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا وہ میں لوٹا رہا۔ امریتا پریتم ہندوستان کی، متحدہ ہندوستان کی بہت بڑی افسانہ نگار، شاعرہ، اردو کی شاعرہ، پنجابی کی شاعرہ اور مضمون نگار تھی۔ ساحل لدھیانوی اور امریتا پریتم کہ عشق کی داستان جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں اس وقت بھی پھیلی ہوئی تھی، آج بھی پھیلی ہوئی ہے، لیکن آج اس لیے کہ کتاب بینی کم ہو گئی، تقریباً ختم ہو گئی، اس لیے لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں۔ امرتسر اور لاہور کے درمیان متحدہ ہندوستان میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا پریت نگر۔ گربخش سنگھ نے یہ شہر آباد کر رکھا تھا، اس کے اندر بڑے پنجابی کے، اردو کے رسائل، جرائد اور شعراء کا یہ شہر تھا، اس لیے اس کا نام بھی پریت نگر رکھا گیا۔ ساحل لدھیانوی کی اور امریتا پریتم کی پہلی ملاقات 1943 میں یہاں ایک مشاعرے کے درمیان ہوئی، اور مشاعرے کے دوران شدید بارش لگ گئی، اور امریتا پریتم نے بعد میں جب یہ اپنے عشق کی داستان لکھنی شروع کی اور اس کو اشعار میں بیان کرنا شروع کیا، تو اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے امریتا نے کہا کہ میرے دل میں قدرت نے جو محبت کا بیج بویا تھا، اس کی آبیاری بارش سے قدرت نے کی۔ اب ساحل لدھیانوی کی ایک اور بات، ساحل لدھیانوی اپنی والدہ سے بہت متاثر، ہر اولاد ہوتی ہے، لیکن ساحل لدھیانوی اپنی والدہ کے بہت زیر اثر تھی، زیر سایہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساحل کا بچپن بڑے تلخ حالات میں گزرا۔ ساحل کی والدہ نے ساحل کو پالا، والد بہت تشدد کرتے تھے ان کی والدہ پہ، اور جس کی وجہ سے ساحل کو یہ احساس تھا کہ ان کی والدہ نے بہت جوکھوں کے ساتھ ان کو پالا۔ ساری عمر ان کی والدہ کو کہتے رہی کہ فلاں لڑکی سے شادی کر لو، فلاں لڑکی سے شادی کر لو، لیکن ساحل اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ دوسری عورت کو برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے، اتنا لگاؤ تھا ان کو اپنی والدہ کے ساتھ۔ ایک دن ساحل نے اپنی والدہ سے کہا کہ امریتا ایک ایسی لڑکی ہے جو اس گھر میں آپ کی بہو بن کے آ سکتی۔ ان کی والدہ کو بہت خوشی ہوئی اس بات میں، لیکن حالات واقعات ایسے رہے کہ ساحل لدھیانوی اور امریتا پریتم کا کبھی ملاپ نہ ہو سکا۔
امریتا پریتم نے اپنے تمام افسانوں میں یہ لکھا کہ اپنی دو محبتوں کا اظہار کیا. ایک محبت ان کی لاہور تھی اور دوسری محبت ان کی جو ہے وہ ساحل لدھیانوی میں تھی. امریتا پریتم کا ایک ناول تھا پنجر. خوشونت سنگھ ایک اور بہت بڑے ادیب لکھاری تھے. خوشونت سنگھ نے پنجر کا انگریزی میں ترجمہ کیا. جب انگریزی میں ترجمہ کر چکے تو خوشونت سنگھ سے امریتا نے کہا جی کہ آپ اس کا کتنا معاوضہ لیں گے. تو امریتا نے پھر کہا کہ آپ کتنا معاوضہ لیں گے. تو خوشونت سنگھ نے کہا کہ میں اس کا معاوضہ نقد کی صورت میں نہیں لوں گا، البتہ تم یعنی امریتا پریتم مجھے اپنی محبت کی داستان سنا. امریتا پریتم نے جب اپنی محبت کی داستان خوشونت سنگھ کو سنائی تو خوشونت سنگھ نے کہا کہ بس مزاح میں کہا کہ اتنی سی داستان، یعنی اتنی چھوٹی داستان، یہ تو ڈاک کا ٹکٹ چھوٹا سا ہوتا ہے کہ ڈاک کے ٹکٹ پہ بھی لکھی جا سکتی ہے. امریتا پریتم کو یہ لفظ، یہ الفاظ بڑا سخت اس کے دل پہ گزرے اور پھر امریتا پریتم نے اپنی محبت کی داستان رسیدی ٹکٹ کے نام سے لکھی اور پھر وہ کیا مشہور وہ ناول بنا اور آج بھی وہ مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے. اس کے علاوہ ساحل لدھیانوی کے اوپر ہندوستان میں ایک فلم بھی بنی. صرف ساحل لدھیانوی میں نہیں بلکہ ساحل لدھیانوی اور امریتا پریتم کے عشق کے اوپر ایک فلم بنی. یش چوپڑا ایک فلم ڈائریکٹر تھے، بڑے مشہور اور معروف فلم ڈائریکٹر. انہوں نے ساحل لدھیانوی کے اوپر پامیلا چوپڑا سے یہ ریکویسٹ کی، ان کی فیملی کی خاتون تھی. کہانی تو ساحل نے خود ہی بتائی ہوئی تھی. پامیلا چوپڑا نے کہانی لکھی، یش چوپڑا نے ایک فلم بنائی. ساحل لدھیانوی نے کو کہا گیا کہ اس فلم کے موسیقار آپ نے تلاش کرنے ہیں. اب یہ بھی ایک بڑی عجیب کہانی اور بڑا زبردست واقعہ ہے. ساحل موسیقاروں کی تلاش میں شروع ہوئی. ایک نوجوان موسیقار خیام صاحب ساحل کو ملے اور ساحل نے ان کو کہا کہ میری زندگی کی فلم بن رہی ہے اور اس کے لیے میں نے خصوصی طور پہ گیت لکھے اور اس گیت کے اوپر آپ دھن بنائیں. پہلے عموماً ایسا ہوتا تھا کہ پہلے دھن بنتی تھی پھر گیت لکھے جاتے تھے، لیکن ساحل نے اپنی اس داستان کے اوپر جو فلم بنی اس کے اوپر غزل پہلے لکھی، گیت پہلے لکھا اور خیام صاحب نے دھن بنائی تو پھر کیا امر دھن بنائی. یہ فلم تھی ہندوستان کی مشہور اور معروف فلم کبھی کبھی، جس میں امیتابھ بچن، راکھی گلزار، وحیدہ رحمان اور دیگر لوگ تھے. اور پھر اس فلم کا ایک امر گیت، ایک مشہور گیت آج بھی جو ہے لوگوں کے کانوں میں جب وہ سنتا ہے تو رس بولتا ہے. اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف 6 اشعار اس گیت میں ہے. آج میں آپ کو پوری وہ غزل سناتا ہوں جو ساحل لدھیانوی صاحب نے اپنی اس فلم کبھی کبھی کے لیے لکھی. ساحل لدھیانوی نے پہلے لکھی اور خیام صاحب نے بعد میں میوزک بنائی. غزل یہ ہے کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی. کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی. ابھی امریتا پریتم کے لیے لکھ رہے ہیں. یہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے، یہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے، تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی. عجب نہ تھا کہ میں یہ بیگانہ علم ہو کر، عجب نہ تھا کہ میں بیگانہ علم ہو کر تیرے جمال کی رہنائیوں میں کھو رہتا. تیرا گداز بدن، تیری نیم باز آنکھیں، انہی حسین فسانوں میں محو ہو رہتا. پکارتی مجھے جب تلخیاں زمانے کی، تیرے لبوں سے حلاوت کے گھونٹ پی لیتا. حیات چیختی پھرتی برہنہ سر اور میں، حیات چیختی پھرتی برہنہ سر اور میں، گنیری زلفوں کے سائے میں چھپ کے جی لیتا. مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم، تیرے جستجو بھی نہیں. گزر رہی ہے
कुछ इस तरह से ज़िंदगी जैसे गुजर रही है, कुछ इस तरह से ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजानी रह गुजारों से। मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, हयात और मौत के पुरहोल खारजारों से। न कोई ज़्यादा मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई ज़्यादा मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में ज़िंदगी मेरी, भटक रही है खलाओं में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये मशहूर मारूफ वो गीत और गज़ल थी जो फिल्म में बयान की गई। साहिल लुधियानवी 25 अक्टूबर 1980 को बम्बई में इंतकाल कर गए और अमृता प्रीतम 31 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में इंतकाल कर गए। दोनों का इंतकाल का महीना एक ही था, साहिल 25 अक्टूबर और अमृता प्रीतम 31 अक्टूबर। दोस्तों उम्मीद है आपको साहिल लुधियानवी की और साहिल लुधियानवी मरहूम और अमृता प्रीतम की ये दास्तान पसंद आएगी और ये गज़ल भी पसंद आएगी। और आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये किताब बीनी का सिलसिला ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और नौजवान नस्ल इस तरफ मुतवज्जो हो कि किताब बीनी भी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।